جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی حیثیت سے اوپر انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آپ مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے۔ امام احمد رضا کی غیرت کمال نہیں کر سکتی کہ مکہ کی سرزمین پر احمد رضا موجود ہو اور ان میں مصطفیٰ کو للکارا جائے اور احمد رضا کا قلم ثابت اور جامد رہے۔ امام احمد رضا مولانا صالح کمال کے گھر گئے، میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت کا سایہ استقبال ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایسا استقبال ہوا کہ علماء حرمین طیبین کا بیان ہے کہ عجب کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں علماء تو علماء عوام الناس بھی اعلیٰ حضرت کے احترام میں اپنی جوانیں چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہا گیا کہ جب آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ تھوڑی دیر تقریر فرما دیں، میلاد اختتام کو پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں 2 گھنٹہ علم غیب مصطفیٰ پر ایسی شاندار تقریر فرمائی کہ علماء جھومنے لگے۔ جب تقریر ختم ہوئی مولانا صالح کمال نے الماری کھولی، پرچہ نکالا اور کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے کسی کو تحریری طور پر جمع فرما دے، اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ شریف مکہ نے یہ سوال بھیجا ہے، وہابیہ نے شریف مکہ کے ذریعے اس سوال کا جواب طلب کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب تحریر فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ احمد رضا کا قلم جب اس موضوع پر اٹھے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ جواب لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا اتنا موقع نہیں، 2 دن میں شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ 2 دن بہت ہے، احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھے گا کہ اسے قیامت تک وہ حدیث کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ پرچہ لیا، اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے جواب لکھنا شروع کیا۔ اسی میں بخار آ گیا، شدت کا بخار۔ علامہ حامد رضا بھی ساتھ میں ہے اور مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے بیٹے مولانا عبدالاحد بھی ہیں۔ یہ دونوں مسودے کا مبینہ تیار کر رہے تھے۔ ابھی یہ حضرات 2 صفحہ نہیں لکھ پاتے کہ اعلیٰ حضرت 10 صفحہ لکھ کر دے دیتے، ابھی یہ 10 صفحہ نہیں کر پاتے کہ اعلیٰ حضرت 20 صفحہ لکھ کر دے دیتے۔ دونوں آدمی مسودے کا مبینہ کر رہے ہیں، لیکن امام احمد رضا کا قلم جب لکھ رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مضامین امام احمد رضا کے لوگ کے قلم پر ہے، امام احمد رضا لکھتے جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر 8.5 گھنٹے میں امام احمد رضا نے الطالب المکیہ بالمعجم الغیبیہ کے نام سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاندار کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی ابھی آج یہ کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی کا انکار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی موقع پر کفر الفقیہ الفائق لکھی، ایسی شاندار کتاب لکھی کہ جب اس کتاب کا مفتی حنفی کا مطالعہ فرما رہے تھے مولانا عبداللہ ابن صدیق مفتی حنفیہ مکہ مکرمہ، اور جب اس جزیے پر پہنچے جہاں اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر کے حوالے سے لکھا ہے لو کاغذ بألف یجوز ولا یغرا، اگر آدمی اپنے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 میں بیچے تو یہ بلا قرار جائز ہے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو مارے خوشی کے اپنا داہنا ہاتھ اپنے دانوں پر مارا اور کہا آئینہ جمال ابن عبداللہ من هذا المسجد الشریف، جمال ابن عبداللہ جو ان سے پہلے مفتی حنفیہ تھے ان سے بھی نوٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، کاغذ کی کرنسی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا العلم امانۃ فی اعناق العلماء، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، مجھے اس کا صاف اور صحیح دنیا نہیں معلوم۔ جمال ابن عبداللہ کہاں اس نص شریف کے غافل ہو گئے جس نص صحیح کی بنیاد
یہ امام محمد رضا کی شان اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف علم ظاہری میں اپنے دور کے امام نہیں تھے، علم باطن میں بھی اپنے دور کے امام تھے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں تھے، کشف و کرامت میں اعلیٰ حضرت کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ولیوں کا سردار۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی ذات بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور اعلیٰ حضرت کا مسلک بھی مقبول ہوا، اعلیٰ حضرت کا کلام اور سلام بھی مقبول ہوا اور اعلیٰ حضرت کا سلام بھی اتنا مقبول ہوا کہ جنت کا ٹکٹ اور جنت کا پروانہ ہوا۔ آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ واقعہ لکھا منشی لطافت حسین مراد آبادی، ان کی غیر مقلد سے بات ہو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن غیر مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور غیر مقلدین کو سمجھانا اور بیر اور گدھے کو سمجھانا برابر، سمجھاتے رہے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا لگتا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں یا کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، چلو پڑھیں مولانا احمد رضا کے ساتھ، تمہارے جتنے سوالات ہیں مولانا احمد رضا تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیں گے اور آنے جانے کا پورا خرچ میں دوں گا۔ اس نے کہا میں مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں اور اس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں سخت غصہ کیا۔ رات کو جب سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ اسے کسی مقام پر جانا ہے، بیچ میں دریا آئے لیکن دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں ہے، کشتی کے لیے پریشان۔ کچھ دیر کے بعد دو آدمی کشتی لے کر آئے اور اس پار سے اس پار جانے لگے۔ اس نے آواز دی کہ مجھے بھی کشتی میں بٹھا دو، اس پار جانا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ تم کو نہیں بیٹھائیں گے، تم نجس اور ناپاک۔ صبح میں جب اس کی آنکھ کھلی تو کہا مجھ کو کیوں نجس اور ناپاک کہا؟ میں تو اتنا بڑا موحد ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں، کیوں نجس اور ناپاک کہا؟ اسی فکر میں ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ایک دن سویا اور خواب دیکھ رہا، ایک عظیم الشان شہر ہے، دشمن کی طرح اس کو سجا دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا گیٹ ہے، وہاں دو دربان کھڑے ہیں اور اندر جانے والوں کی لائن لگی ہے۔ لوگ دروازے پر جاتے ہیں، دربان کچھ مانگ کر دیتا ہے اور پھر اندر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، جب دروازے پر پہنچا تو کہا اندر کیا ہے کہ جانے کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں؟ دربانوں نے کہا اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا ہے اور لوگ رسول پاک کے دربار میں حاضر کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ کہا مجھے بھی اندر جانے دو، میں بھی رسول پاک کا دربار دیکھنا چاہتا ہوں۔ درباروں نے کہا چٹھی لائے ہو؟ کہا کیسی چٹھی؟ کہا جو چٹھی لے کر نہیں آیا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں اندر جاؤں گا۔ کہا رکو، رسول پاک سے پوچھ لیتے۔ دربان اندر گئے، رسول پاک سے پوچھا، سرکار نے فرمایا وہ نجس اور ناپاک ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سرکار فرما رہے تم نجس اور ناپاک کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے پاک ہو جاؤ، چٹھی حاصل کرو، اس کے بعد نبی کے دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کشتی والوں نے بھی کہا نجس اور ناپاک، رسول پاک فرما رہے نجس اور ناپاک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عقیدے پر میں ہوں وہ عقیدہ ہی نجس اور ناپاک ہے۔ کہا میں رسول پاک کے دربار میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا تم نہیں جا سکتے۔ کہا میں کہاں پاک اور صاف ہو جاؤں، کہاں سے چٹھی لے کر آؤں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دربار میں کہا کو ہم رسول پاک سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دربار اندر گئے، رسول پاک سے پوچھا، رسول پاک نے فرمایا اس سے کہہ دو بریلی مولانا احمد رضا کے پاس چلا جائے، وہاں پاک اور صاف ہو جائے، ان سے چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں حاضری ہو سکتی ہے۔ آنکھ کھل گئی، زاروں قطار رونے لگا، دلوں کے بند طریقے کھل گئے، ایمان کی روشنی داخل ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جس عقیدے پر ہوں وہ عقیدہ غلط اور باطل ہے، امام احمد رضا کے ساتھ چلنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ کٹایا، بریلی شریف حاضر ہوا اور جب اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں پہنچا
تو دیکھتا ہے امام محمد رضا اسی کا انتظار کر رہے ہیں. امام محمد رضا کے قدموں پر گر گیا, توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے سلسلے میں داخل ہو گیا. امام محمد رضا نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے شجرا نکالا اور کہا لے جاؤ یہی چٹھی ہے رسول پاک کے دربار میں تمہاری حاضری آ جائے. امام محمد رضا کے سلسلے کو کوئی ہلکے میں نہ لے. امام محمد رضا کا سلسلہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. جس کے ہاتھ میں امام محمد رضا کا سلسلہ ہے اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے, نجات کا سامان ہے, بخشش کا فرمان. یہ امام محمد رضا کی شان. اور ایک بات اور عرض کر دوں اور تقریر ختم ہو جائے. بزرگوں کو زیادہ دیر تک بیٹھانا بےعدبی ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان رب کی بارگاہ میں اتنی مقبول کہ جو بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی. اسی حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ مولانا غلام حسین بریلی یہ رہنے والے بریلی کے تھے اور بعد میں میرٹھ میں مقیم ہو گئے. یہ مولانا محمد حسین کے والد ہیں جن کا تلفی فرشتہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھپتی تھی. کسی نے ان کو بریلوی لکھا, کسی نے ان کو میرٹھی لکھا, اور اسی حیات اعلیٰ حضرت میں کہیں پر مولانا غلام حسین بریلوی ثم میرٹھ. تو یہ دو نام نہیں ہے, دو آدمی نہیں ہے, بلکہ ایک ہی آدمی. اعلیٰ حضرت کے زبردست عقیدت مند اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کے دوست, اور بات کا دوست بھی بات کے درجے میں ہوتا ہے. ایک دن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور علم نجوم اور علم حیات کے زبردست مہارت رکھتے تھے. ستاروں کی چمک دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوتی نہیں ہوتی, اور عام طور پر ان کی خبر غلط نہیں ہوتی. ان دنوں بریلی شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی, کسان پریشان تھے, کھیتیاں سوکھ رہی تھی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اعلیٰ حضرت نے سایہ نشان استقبال کیا, ضیافت فرمائی, اور اس کے بعد کہا کہ آپ ذرا بارش کا مزاج بتائیں کہ کیسا ہے. انہوں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا, کاغذ پر ایک ذائقہ اور نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی, آئندہ مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے, ستاروں کی وزن نہیں دیکھتے, کاغذ پر بنایا ہوا نقشہ نہیں دیکھتے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں. میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے بارش نہیں ہوگی, علم حیات کا ضابطہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ علم نجوم اور علم حیات کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ رب کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اعلیٰ حضرت عالم ربانی تھے, عالم ربانی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے فوراً اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلاس لٹک رہی تھی, اس میں 11:15 بج رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے. کہا اگر پونا گھنٹہ نہ گزرے تو کیا 12 نہیں بجے گا, 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں, جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بج سکتا ہے نہ 12 کی گھنٹی بج سکتی ہے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے, گھڑی کا ڈھکنا کھولا, بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی. دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بج گئی. انہوں نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, اس لیے فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی نقطہ کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا, فوراً 12 بج گیا, 12 کی گھنٹی بج گئی. میرا پروردگار بھی قادر ہے, جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے, اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے, اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے. فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی, ستاروں
بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتی ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کی شان۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں نائب غوث الورا تھے، بڑے بڑے ولیوں کے ہاتھ میں آ کر سرکار غوث پاک نے فرمایا اس دور میں میرا نائب مولانا احمد رضا صاحب بریلوی ہے۔ اسی لیے علامہ عبدالعلی میرٹھی نے حج سے واپسی میں اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت کی اور بریلی شریف حاضر ہوئے۔ محضر علماء نے وہ منقبت پیش فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا میں کیا چیز آپ کو پیش کروں؟ اگر یہ جھکا آپ کو پیش کرتا ہوں تو آپ کے قدموں کی دھول اس جھکے سے بدل جہاں بدل آنا ہے، میں کیا پیش کروں؟ نہیں رہ گیا، گھر میں گئے، صندوق کھولا، ایک نیا جھکا جو بہت قیمتی تھا، زیتن بھی نہیں فرمایا تھا، وہ لے کر آئے اور کہا اسے قبول فرمائیے، آپ مدینے سے چل کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس جھکے کو لیا، اپنے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور وہی منقبت گنگنائی، تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، اسی میں جانے تھا ایسے احمد رضا تم ہو۔ یہاں آ کر بھی نہ شریعت اور طریقت کی ہر سینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکراس عالم میں۔ امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ امام احمد رضا کی مسلک پر مضبوطی سے قائم رہو۔ یہ فکروں کا دور ہے، بے شمار باطل فکرے آج بھی سر ابھار رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء دوسرے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان فکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی عالم کے اندر جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دنیا سے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے تمام فکروں کا مقابلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو محدث کبیر کو اپنی جگہ پر قائم فرمایا۔ جتنے فکرے پیدا ہو رہے ہیں ان تمام فکروں کا بندہ شکن جواب دینے کے لیے اللہ نے محدث کبیر کو پیدا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مسلک پوری دنیا میں اس وقت مقبول ہو چکا ہے اور آپ کا پرچم اقبال پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ جہاں جائیے، یورپ میں جائیے وہاں مسلک اعلیٰ حضرت، افریقہ میں جائیے وہاں مسلک اعلیٰ حضرت، ایشیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ بہت ساری خانقاہوں کو اور ان کے سجادہ نشینوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو کیا تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا؟ جب وہاں کے تفریح ہو رہا تھا بڑے بڑے مسائل موجود تھے، بڑی بڑی خانقاہیں موجود تھی، لیکن ان وہابیوں سے ٹکر دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو بریلی کا امام محمد رضا صاحب نے بریلی۔ اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک پر قائم رہو۔ لہر میں اس سے اسے شہزاد لے کے چلے، اندھیری رات چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے؟ تو یہ سراغ لے کے چلے، واہ خداوانا الحمدللہ۔